میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ شہنشاہ خوش خصال سلطان شیری مقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس سے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آپ نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے بیان کا موضوع ہے جوانی میں عبادت کے فضائل۔ عموماً ایام جوانی میں بے فکری اور بے پرواہی اور ان حسین لمحات کی قدر بڑھاپے میں پچھتاوے کا سبب بنتی ہے۔ تو لہذا جب تک جوانی باقی اور صحت سلامت ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں گزارنا بہت ضروری ہے، تاکہ بعد میں حسرت و ندامت نہ ہو بڑھاپے میں جا کے کہ ہائے افسوس، اب تو میں بوڑھا ہو گیا اور اب جو ہے وہ میں عبادت نہیں کر پاتا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو آبادی اور لوگوں سے الگ تھلگ تنہا جنگل میں مصروف عبادت دیکھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا
پھر میں نے اس سے کہا اے نوجوان تم ایسی ویران جگہ میں کیوں ہو جہاں تمہارا کوئی مددگار ہے نہ رفیق؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میرے رب عز و جل کی قسم میرا مددگار بھی ہے اور رفیق بھی۔ میں نے پوچھا تمہارا مددگار اور رفیق کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا وہ اپنی عزت کے ساتھ مجھ پر فوقیت رکھتا ہے، اپنے علم و حکمت کے ساتھ میرے ساتھ ہے، اپنی ہدایت کے ساتھ میرے سامنے، اور اس کی نعمت و عظمت میرے دائیں بائیں ہے۔ جب میں نے یہ کلام سنا تو عرض کی کیا آپ مجھے اپنی صحبت اختیار کرنے کی اجازت دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا آپ کی رفاقت مجھے عبادت سے غافل کر دے گی اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ مشرق سے مغرب تک زمین کا بادشاہ میرے لیے کافی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو اس جگہ میں وحشت نہیں ہوتی؟ تو اس نے مجھے جواب دیا جس کا حبیب و انیس اللہ عز و جل ہو اسے کیوں کر وحشت ہوگی؟ میں نے پوچھا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو جواب دیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس نے اپنے لطف و کرم سے ماں کے تاریک پیٹ میں بھی مجھے غذا دی، اور اب جب کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو کیا وہ میری کفالت نہیں فرمائے گا؟ میرے لیے اس کے پاس مقرر شدہ رزق ہے اور اس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس سے دعا کی درخواست کی تو اس نے مجھے یوں دعا دی اللہ عز و جل آپ کی آنکھوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، آپ کا دل اپنے خوف سے بھر دے اور آپ کو ان لوگوں سے نہ بنائے جو اس کے غیر میں مشغول ہو کر عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے اس کے قریب جا کر عرض کی اے میرے بھائی پھر کب آپ سے ملاقات ہوگی؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ آج کے بعد دنیا میں تو آپ سے ملاقات نہ ہوگی، ہاں بروز قیامت جب سب لوگ جمع ہوں گے تو اگر آپ مجھ سے ملنا چاہیں تو دیدار الہی کرنے والوں میں مجھے تلاش کیجئے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو جواب دیا اس کی عزت کی قسم اسی کے سبب معلوم ہوا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھ حرام کردہ چیزوں سے اور اپنا نفس خواہشات کے حصول سے باز رکھا اور تاریک راتوں میں اس کی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کی، تو مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہوگا اور اس کے بدلے وہ مجھے اپنا دیدار کرائے گا۔ پھر وہ نوجوان غائب ہو گیا، اس کے بعد پھر کبھی اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حکایت میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ جو اپنی جوانی کے نشے میں مدہوش رہتے ہوئے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور رب تعالیٰ کی ناراضی کا سامان کرتے ہیں۔ ایسوں کو چاہیے کہ اس قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے عبادت الہی میں گزاریں، کہ زندگی جو اسے ایک بار ہی ملتی ہے، کہ بندہ مر گیا اب اسے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، اب اس نے جتنی عبادت کر لی سو کر لی، اب اسے عبادت کا وقت نہیں ملے گا۔
تو لہٰذا ابھی جو قیمتی لمحات ملے ہوئے ہیں، ابھی جو انمول ہیرے ملے ہوئے ہیں، ابھی جو انمول موتی ملے ہوئے ہیں، ان سانسوں کو غنیمت جانیے، ان لمحات کو غنیمت جانیے، اور اسی میں جتنا ہو سکے عبادت الہی بجا لائیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ صحت، جوانی، مالداری اور زندگی ضائع نہ جانے دو، اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی۔ مزید فرماتے ہیں کہ جوانی کھیل کود میں گنوا کر بڑھاپے میں جبکہ اعضاء بیکار ہو جائیں، کثرت عبادت کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے کہ جو عمل کرنا ہے جوانی میں کر لو، کہ جوان نیک آدمی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہے، ریاضت کے یہی دن ہے، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جوانی یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کا کوئی مول نہیں، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک بار چلی جائے، اگر یہ جوانی ایک بار چلی جائے تو پھر اربوں خربوں روپے خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جوانی اللہ عز و جل کی اطاعت و عبادت میں بسر کی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت حسرت و ندامت سے بچ سکیں گے، ورنہ اس نعمت کی ناقدری کے سبب شدید ذلت و خواری اٹھانی پڑ سکتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن جوانی سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزاری۔ نمبر 2، جوانی کن کاموں میں صرف کی۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا، اور نمبر 4، کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ جو خوش نصیب اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے نفسانی خواہشات سے منہ موڑ کر خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کی خاطر اپنے شب و روز عبادت و ریاضت میں بسر کرتا ہے تو وہ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں پا لیتا ہے۔ کہ جو کوئی خوش نصیب اپنی جوانی کی قدر کرے اور نفسانی خواہشات سے دور رہے، اسے منہ موڑ لے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کی خاطر اپنے شب و روز عبادت میں بجا لے، شب و روز ریاضت کرے، شب و روز زہد کرے، تو وہ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں پا لیتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں 4 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو
بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسی مرسلین علیہم السلام کو تمام نبیوں پر۔ جس نوجوان نے لذت دنیا اور اس کے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا اور اپنی جوانی میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی جانب پیش قدمی کی تو اللہ عز و جل اس خوش نصیب کو 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں صرف کر دیا۔ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ بے شک اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اطاعت خداوندی میں فنا کر دی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جوانی کے قدردانوں پر اللہ تبارک و تعالی کیسا خاص فضل و کرم فرماتا ہے کہ انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ لہذا نوجوانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر بڑھاپے میں سکون و اطمینان والی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں تو نعمت جوانی غنیمت جانتے ہوئے اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنا نفس عبادت و ریاضت کی جانب مائل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگرچہ دشوار ہے، بے حد مشکل ہے، کیونکہ جوانی میں امیدیں اور خواہشیں عروج پر ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی عبادت و ریاضت سے سجی پاکیزہ زندگی کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی میں بھی مدنی بہاریں آ جائیں گی۔ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت سیدنا ابن عمر اور حضرت سیدنا عبید بن عمرو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی تعجب خیز بات بتلائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑیں اور ارشاد فرمایا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے اللہ عز و جل کی عبادت کر لوں۔ میں نے عرض کی، مجھے اپنی خواہش کے بجائے آپ کا رب تعالیٰ کے قریب ہونا زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اشک باری فرمانے لگے، پھر اچھی طرح وضو کر کے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ اشک باری فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک جا پہنچے۔ اتنے میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ حالانکہ آپ کے صدقے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے گا۔ تو ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، وہ شافع محشر ہے سردار مدینے کا۔ دیکھا آپ نے کہ ہمارے بخشے بخشائے آقا، ہم عاصیوں کو بخشوانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم بلکہ سید المعصومین اور سید العابدین ہونے کے باوجود کس قدر گریہ و زاری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک و مختار بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بإذن الہی اپنے اختیار سے روز محشر بخشش سے نا امید ہونے والے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان رفعت نشان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنے مزار فائز الانوار سے باہر تشریف لاؤں گا۔ جب لوگ گروہ کی صورت میں آئیں گے تو میں ہی ان کا رہنما ہوں گا۔ جب وہ قیامت کی ہولناکیوں کے سبب خاموش ہو جائیں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا۔ جب وہ روکے جائیں گے تو میں ہی ان کا سفارشی ہوں گا۔ جب وہ نا امید ہو جائیں گے تو میں ہی انہیں خوشخبری سنانے والا ہوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام خزانوں کی چابیاں اس دن میرے ہاتھوں میں ہوں گی، اور میں اولاد آدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگی والا ہوں گا۔ 1000 خدام، 1000 خدمت کرنے والے میرے ارد گرد ہوں گے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اولین آخرین کے سردار، اور باذن اللہ مالک و مختار ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شوق عبادت کا یہ عالم تھا کہ کثرت عبادت کے سبب قدمین نازنین پر ورم کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ ورم یعنی سوزش، سوجن۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے گناہ گاروں کی بخشش کی خاطر آہوزاری فرمایا کرتے۔ اس میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے نصیحت کے مدنی پھول ہیں کہ جن کا دل عبادت کی جانب مائل ہی نہیں ہوتا، اور وہ ساری رات فضولیات اور لغویات میں برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا ایسوں کو چاہیے کہ خدا را محسن انسانیت غمخوار امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کو یاد کیجئے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی پانے کے لیے احکام خدا بندی کی وجہ آوری، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اور اخروی انعامات پانے کی حرص میں خوب نیکیاں کیجئے۔ یاد رکھیے کہ جوانی میں عبادت کی توفیق نصیب ہونا کسی بھی نعمت عظمی سے کم نہیں، یعنی کسی بھی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی انسان شیطان کی خطرناک چالوں، نفس کی ناجائز خواہشوں، برے دوستوں کی صحبتوں، دنیاوی مستقبل بہتر بنانے کی فکروں اور فانی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر دولت کمانے کے ناجائز طریقوں کے سبب گناہوں کے اندھیریوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور عبادت و ریاضت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس وقفے میں ہمیں قبر و حشر کے طویل ترین معاملات اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ تو لہذا سمجھدار وہی ہے کہ جو مختصر سے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے
قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جائے، اور وہی سمجھدار ہے دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا ہی دنیا کے لیے انتظام کرے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اس کے لیے اتنا انتظام کرے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ اگر ہم بھی اپنی جوانی غفلت میں گوانے کے بجائے قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیں گے تو اس کی برکت سے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ قبر میں بھی رب تعالیٰ کی نوازشوں کی چھما چھم بارشیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آئیے اس ضمن میں ایک بہت ہی پیاری حکایت سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صالح نوجوان مسجد میں مشغول عبادت رہتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو راتوں رات اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد صبح جس وقت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والد کے پاس اس کے صالح بیٹے کے انتقال کی تعزیت کے سلسلے میں تشریف لے گئے۔ تعزیت کر لینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی کہ میں بھی اس کی نماز جنازہ وغیرہ میں شریک ہوتا؟ تو اس نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، رات کافی ہو چکی تھی، لہذا آپ کے آرام کے پیش نظر آپ کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس صالح نوجوان کی قبر کے پاس لے چلو۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو اس کی قبر کے پاس لے جایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، اے فلاں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس باعمل نوجوان نے قبر کے اندر سے 2 مرتبہ جواب دیا، یا امیر المؤمنین، میرے رب عز و جل نے مجھے وہ 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اس نوجوان نے اپنی ساری زندگی گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں میں بسر کی، تو مرنے کے بعد یہ عبادت اس کی بخشش و مغفرت کا سبب بنی اور جنت کی اعلی نعمتیں بھی نصیب ہوئیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ حسن و جوانی دولت فانی ہے، اور اس پر غرور و تکبر حماقت و نادانی ہے۔ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ تو میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تندرستی اور جوانی پر اترانے کے بجائے اخلاص اور استقامت کے ساتھ ذوق عبادت اور شوق تلاوت کا معمول بنائے رکھیے کہ ایسے میں اگر بڑھاپا آ بھی گیا، زندگی رہی، زندگی نے وفا کی اور بڑھاپا آ گیا اور عبادت کی لگن بھی باقی رہی، تو صحت و ہمت نہ ہونے کے باوجود بھی انشاءاللہ عز و جل اس لاچاری کے عالم میں بھی جوانی کی عبادتوں جیسا ثواب ملتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
جب بندہ حالت اسلام میں نیکیاں کرتے ہوئے عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے کہ اسے کسی شے کے متعلق پہلے سے علم ہونے کے باوجود باوقت ضرورت وہ چیز یاد نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں بھی لکھتا رہتا ہے۔ کون سی نیکیاں؟ جو وہ اپنے صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بوڑھا آدمی بوڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے مگر جوانی میں بڑی ان خوب عبادتیں کرتا رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسے معذور قرار دے کر اس کے نامہ اعمال میں وہی جوانی کی عبادت لکھتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جوانی اطاعت الہی میں گزاریں، عبادت الہی میں گزاریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل عبادت اور تلاوت میں مشغول رہنے کے بجائے موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ٹی وی کے غلط استعمال کے سبب اپنا قیمتی وقت بے دردی اور بے فکری کے ساتھ برباد کرتی جا رہی ہے۔ اگرچہ کہ موبائل فون جو یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے اور رابطے کا اہم ذریعہ بھی ہے، مگر جہاں یہ ہمارے لیے مفید ہے، جہاں یہ ہماری ضرورت ہے، تو وہیں اس کا غلط استعمال بہت سے نقصانات کا باعث بھی بن رہا ہے۔ اب جیسے اسکول و کالج کے وہ طلبہ اور طالبات کہ جنہیں لوگ مستقبل کے معمار کہتے ہیں، وہ اس آفت بد کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب کوئی جو ہے وہ گیم کا دیوانہ ہے، ویڈیو گیم ہی کھیلتا رہے گا، اسی میں اپنا وقت برباد کرے گا، تو کوئی فلمی گانوں کا متوالا، وہ گانے ہی سنتا رہے گا، سو ہوش ہی نہیں ہے۔ راہ چلتے وقت بس میں بیٹھے گا تب بھی، کار میں سفر کرے گا تب بھی، جہاں بھی جائے گا ہیڈ فون لگاؤ گا اور گانے سنے گا۔ اچھا یہ یاد رہے کہ اگر کسی نے ہیڈ فون لگایا اور کچھ سن رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے، چونکہ یہاں حسن ظن کا ایک پہلو ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ تلاوت قرآن سن رہا ہو، اگرچہ کہ اس کا ظاہری حلیہ مذہبی نہ ہو، تو ہم چونکہ حسن ظن کا یہ راستہ موجود ہے نا کہ حسن ظن کا احتمال ہے نا، تو ہم جو ہے وہ اپنا گمان، اپنا ظن حسن کی طرف پھیریں گے، یعنی ہم اپنا گمان حسن ظن کی طرف پھیریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ تلاوت قرآن سن رہا ہو سکتا ہے کہ نعتیں سن رہا ہو سکتا ہے کہ یہ بیان سن رہا ہو۔ جب کسی کا میموری کارڈ وہ حیا سوز ویڈیو سے بھرپور ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ حیا سوز یعنی بے حیائی والی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس کو جب موقع ملتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے، جہاں بیٹھا وہاں بس یہی شروع ہو گیا دیکھنا۔ اور کوئی جو ہے وہ نائٹ پیکیجز کے موبائل میں جو نائٹ پیکیجز ہوتے ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، فائدہ کیا کہوں میں کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے ساری رات بےہودہ اور فحش گفتگو میں گزارتا ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ بھی دور جدید کی اہم اور مفید ایجاد ہے، اور اس کے بھی جو ہے وہ دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد ہیں، مگر اس کے ذریعے بھی ہماری نوجوان نسل میں بے شمار برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، بے شمار برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ انٹرنیٹ جو چھری کی مانند ہے کہ جس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح موبائل بھی کہ اس کا بھی صحیح استعمال ہو سکتا ہے، غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے کوئی شخص ہے، وہ چھری سے جو ہے وہ بکرا ذبح کرے، سبزی کاٹے یا مرغی ذبح کرے،
یا معاذ اللہ کسی کا گلا کاٹے، کسی کا ہاتھ کاٹے، کسی کو اذیت دے، یعنی اس کا صحیح بھی استعمال ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی. تو اسی طرح موبائل اور انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ جو بھی ہیں، ان کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی. مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال بہت زیادہ ہے، کہ انٹرنیٹ پہ موجود فحش مضامین اور کہانیاں، گندی تصویریں اور نفسانی خواہشات کو بھڑکانے والی بےہودہ فلمیں اور ڈراموں نے نوجوان نسل کے اخلاق و کردار، عادت و اطوار کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اور ساری رات انٹرنیٹ پر بڑی بے دردی کے ساتھ اپنا پیسہ اور قیمتی وقت ضائع کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، بلیک میل کرنا، یہ جیسی جو نا اس طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے کے نوجوانوں میں بڑی تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہیں. حالانکہ پہلے جو انٹرنیٹ کا جو استعمال تھا وہ صرف اور صرف کمپیوٹر کی حد تک محدود تھا، مگر جب سے یہ سہولت موبائل فون پر موجود ہوئی تو اب تو چھوٹی عمر کے بچے بھی اس وبا کے شکار ہو کر اپنا مستقبل ضائع کر رہے ہیں. اور اس بیماری میں مبتلا نوجوان تعلیم سے محروم ہو کر معاشرے میں کوئی اہم مقام پانے کے بجائے اخلاق و تمیز کھو کر معاشرے میں ذلیل و خوار نظر ہوتے آ رہے ہیں. تو خدا را غفلت سے بیدار ہو جائیے اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح کا بھی ذہن بنائیے. اگر ہمیں اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کی سہولت دینی ہی ہے، انٹرنیٹ سے متعارف کروانا ہی ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کروانا بھی ہے، یعنی اس کا فائدہ اٹھانا بھی ہے، تو یہ کام آپ ٹھیک ہے آپ سے صحیح استعمال بھی سکھائیں اور اس کی نگرانی بھی کرتے رہیں، اور انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا اور اپنی اولاد کا قیمتی وقت برباد ہونے سے بچائیں. جسے کہتے ہیں نا کہ نوالا جو ہے وہ سونے کا دو مگر نگاہ شیر جیسی رکھو. تو لہذا اگر آپ انٹرنیٹ کی سہولت دینا چاہتے ہیں تو بالکل دیجئے، کوئی منع نہیں، مگر نگاہ شیر والی ہونی چاہیے کہ اس کا ہمارا بچہ اسے غلط استعمال نہ کرے، ہماری اولاد کہیں بھٹک نہ جائے، ہماری اولاد اس کے ذریعے فلمیں ڈرامے نہ دیکھے، ہماری اولاد کسی غلط راستے پہ نہ چلے جائے کہ بعد میں پھر ہم سر پکڑ لیں، ارے یہ کیا ہو گیا، اور اس کی تو فلاں سے دوستی ہو گئی، اپنے خودکشی کی دھمکی دیتا ہے. ہوتا ہے بعضوں کا جو وہ جیسے اس طرح کے اس انٹرنیٹ کی بدولت دوستی ہو جاتی ہے. اب خاندانی جو ہے وہ معاملات آڑے آتے ہیں، اب وہ مطالبہ، اب وہ تقاضے کر دے کہ ہمیں جو ہے وہ ساتھ رہنا ہے، شادی کرنی ہے، مگر خاندانی معاملات آڑے آتے ہیں اور اس طرح خودکشیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ انٹرنیٹ کی سہولت دینی ہے تو وہی لقمہ سونے کا نگاہ شیر والی، ورنہ یہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ سہولت بھی نہیں چاہیے. اور الحمدللہ عز و جل فی زمانہ دعوت اسلامی کے ذریعے آپ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں. کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net آپ بذریعہ انٹرنیٹ اس کے ذریعے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، کنز الایمان ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے اور ترجمہ بھی اور تفسیر بھی، کتب احادیث آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اسی طرح بذریعہ انٹرنیٹ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے دارالافتاء اہل سنت سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے شرعی معاملات کی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. اسی ویب سائٹ کے ذریعے آپ جو اسلام میں دکھی ہیں، جو پریشان حال ہیں، وہ اپنے تکالیف، اپنے معاملات کی کاٹ بھی کروا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔